ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کر دیا گیا، کتبہ لازم کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص قصاص بدلہ، قتل کا بدلہ، قصاص قتل کا بدلہ، فی القتلى مقتولین کے اندر، مقتولین کے معاملے میں، مقتولین جن کو قتل کر دیا جائے، مقتولین کے معاملے میں یا مقتولین کا قصاص لینا تم پر فرض کر دیا گیا۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، والانثى بالانثى اور عورت کے بدلے۔ فمن پس جس شخص کو عفیہ کچھ معافی دے دی گئی، فمن عفیہ پس وہ شخص کے معافی دے دی گئی، لہو جسے، من اخیہ من سے، اخیہ اس کے بھائی، شیئن کچھ، فمن عفی لہو من اخیہ شیئن پس جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی گئی، فاتباع تو پھر وہ تقاضا کرے، بالمعروف معروف طریقے پر، فاتباع بالمعروف تو تقاضا کرے معروف طریقے پر، واداء اور ادائیگی کرے، بالاحسان خوش اسلوبی کے ساتھ، فاتباع بالمعروف تو معروف طریقے کے مطابق، شرعی طریقے کے مطابق وہ تقاضا کرے، واداء الیہ باحسان اور خوش اسلوبی اور بھلائی کے ساتھ اس کی ادائیگی ہو۔ ذالک یہ تخفیف سہولت ہے، آسانی ہے، نرمی ہے، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ فمن پس جس نے، اعتدا زیادتی کی، اعتدا فمن اعتدا پس جس نے زیادتی کی، بعد ذلک اس کے بعد جس نے زیادتی کی، فلہو تو اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، فلہو عذاب علیم تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یوں سمجھیے کہ 4 احکامات بیان فرمائے ہیں، 4 احکامات۔ پہلا حکم تو یہ بیان کیا کہ اگر کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، کوئی شخص ناحق بلا وجہ کسی کو قتل کر دے، دیکھیں ایک ہوتا ہے حق کے ساتھ قتل کرنا، حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ کوئی شخص ڈاکو ہے، اسے قتل کر دیا گیا، یا کوئی شخص کسی کا قاتل ہے، اس کو جواباً قتل کر دیا گیا،
یا 2-3 صورتیں اور بھی ہیں کہ جن میں کسی کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے. ایسی کوئی صورت نہیں تھی. بلا وجہ کسی نے کسی کو اشتعال میں آ کر دہشت پھیلانے کے لیے اب دشمنی کے اظہار میں کسی کو قتل کر دیا. اب اللہ رب العزت کی طرف سے پہلا حکم یہ ہے کہ جس قاتل نے قتل کیا ہے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے. اس کو کہتے ہیں قصاص. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ، کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اے ایمان والو تم پر لازم اور فرض کر دیا گیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے. دوسرا حکم یہ ہے کہ بھائی جس نے قتل کیا ہے نا وہی قتل کیا جائے گا، وہی جواباً قصاص میں وہی قتل کیا جائے گا. قتل کرنے والا مرد ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، قتل کرنے والی عورت ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے والا کوئی ملازم یا غلام ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا. اصل میں عرب میں یہ تھا، بسا اوقات قاتل کا تعلق وہ کمزور قبیلے سے ہوتا تھا اور مقتول کا تعلق طاقتور قبیلے سے ہوتا تھا. تو مقتول جو ہوتے تھے، جو طاقتور تھے، وہ اپنی طاقت دکھاتے تھے. وہ کہتے تھے انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے، ہم 2 ماریں گے. انہوں نے ہماری عورت ماری ہے، ہم ان کے مرد ماریں گے. انہوں نے ہمارا غلام مارا ہے، ہم ان کے آزاد ماریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی، نہیں، جو قتل کرنے والا ہے قصاصاً بس اسی کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کا خاندان اڑا دیا، ان کے بچے مار دیے، نہیں، بس جس نے قتل کیا ہے جواباً صرف وہ قاتل قتل کیا جائے. 2 باتیں. تیسری چیز کہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو ایک حق اسلام اور بھی دیتا ہے، بلکہ 2 حق دیتا ہے. اور وہ یہ کہ اگر وہ چاہیں تو قاتل سے دیت لے لیں، کچھ پیسے ہیں وصول کر لیں، اور اس کے بدلے میں خون معاف کر دیں. مقتول کے ورثاء ان کو شریعت نے یہ حق دیا ہے، اگر وہ چاہیں، وہ کہیں بھئی ہمارا تو ایک بندہ مر گیا ہے نا، چلو ہمارے گھر کا تو ایک خاندان کا کوئی سربراہ یا کوئی کسی گھر کا بڑا مارا گیا ہے، کسی اور کا گھر کیوں برباد کریں؟ ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہیں، کسی اور کے بچے کیوں یتیم کریں؟ چلو اس کے بدلے اگر دنیاوی طور پر کچھ ہمیں فائدہ مل جاتا ہے تو ہم وہ لیتے ہیں. اس کو دیت کہا جاتا ہے. تو اسلام نے مقتول کے ورثاء کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر دیت لینا چاہیں تو دیت لے کر قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. اب قاتل سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی اس کو جواباً قتل نہیں کیا جائے گا اگر مقتول کے ورثاء دیت پر راضی ہو جاتے ہیں. یا بسا اوقات قاتل جو ہے اس کے قاتل یا اس کے گھر والے وہ مقتول کے ورثاء کو کہتے ہیں جی کچھ لے دے کے آپ معاملہ ہم سے کر لیں. تو دیت جو ہے اس کی بنا پر بھی مقتول کے ورثاء راضی ہو سکتے ہیں. اب قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. تو ایک حق یہ دیتا ہے اسلام، اور ایک اور حق اسلام یہ دیتا ہے وہ چاہیں تو معاف کر دیں، وہ چاہیں تو قاتل کو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. ہمارے معاشرے کے اندر قرب و جوار میں یہ دونوں واقعات وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں، آئے بھی ہیں اور آتے بھی رہتے ہیں. بہرحال یہ 3 حکم ہو گئے. چوتھا حکم یہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر بات دیت کی طے ہو جاتی ہے، دیت کی بات طے ہو جاتی ہے، تو پھر مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے دیت کا مطالبہ کریں، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اور خوش اسلوبی سے ان کو دیت ادا کرے. نہ تو مقتول کے ورثاء ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور نہ ہی جو قاتل ہے وہ پھر دیت کا اقرار کرنے کے بعد کسی قسم کی ٹال مٹول سے یا تنگ کرنے سے ایسا کوئی معاملہ کرے، ایسا نہ ہو. یہ جو ہے نا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کچھ معافی مل گئی تو فاتباع بالمعروف،
تو اب بھلے طریقے سے وہ مطالبہ کرے، یعنی مقتول کے ورثاء کہیں ٹھیک ہے بھائی دیت ہمیں ادا کر دیں، ہم نے معاف کر دیا. اور وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، یہ قاتل کے لیے ہے، تو قاتلوں کو بھی چاہیے کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو وہ دیت ادا کریں. نہ تو اس میں مقتول کے ورثاء موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور نہ ہی جو قاتل ہے وہ پھر کسی قسم کی ٹال مٹول یا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ اللہ پاک کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ پاک نے مختلف احکامات انسانوں کو دیے جس سے معاشرے میں امن بھی قائم ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر لوگوں میں پیار محبت اور اچھے جذبات بھی جنم لیتے ہیں. اب ہم ایک دفعہ پھر اس کو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، انشاءاللہ اب مفہوم کافی واضح ہو جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص، قصاص مقتول کا بدلہ لینا، فی القتلى مقتولین میں، مقتولین کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے. لیکن یہاں ایک اصولی بات ضرور سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ اس کا یہ جو معاملات ہیں یہ اسلام کے نظام عدل سے متعلق ہیں. یہ معاملات اسلام کے نظام عدل سے متعلق ہیں، اور نظام عدل سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں وہ عدلیہ انجام دیتی ہے، ہر بندہ نہیں، وہ ہر بندہ نہیں. مثلا کسی نے فرض کرو میرا کوئی عزیز قتل کر دیا، تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ اٹھوں اور جا کے ان کو قتل کر دوں. اصلاً جو اصول ہے وہ یہ ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا اصولاً کہ مجھے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا، اور مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ انہوں نے قتل کیا ہے اور میں ان سے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور عدالت پھر اس حکم پر عمل درآمد کروائے گی اور قاتل کو قصاصاً قتل کرے گی، قاتل کو سزا دے گی. عدالت اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتی. اگر اس کا جرم قتل ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت اپنی طرف سے اس کو معاف نہیں کر سکتی، نہ معاف کر سکتی ہے اور نہ ہی اسے کوئی اور سزا دے سکتی ہے. کوئی اور سزا اسلام میں نہیں. کتب علیکم القتال، قصاص برابر کا بدلہ. برابر کا بدلہ کیا؟ قصاص کہتے ہیں برابر کے بدلے کو. برابر کا بدلہ یہ ہے اس نے قتل کیا ہے، جواباً یہ قتل ہو. اس کا خون بہا ہے، جواباً اس کا خون بہے. وہ مارا گیا ہے، جواباً اس کو مارا جائے. یہ قصاص برابری کا بدلہ، قصاص برابری کا بدلہ. تو کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتولین کا قصاص، ان کے خون کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا گیا ہے. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ، جس کو معافی دے دی گئی یا معافی مل گئی، من اخیہ، اپنے بھائی سے، شیء، کچھ، یہ وہی بات ہے، دیت والی بات شروع ہو رہی یہاں سے. دیت معافی ایک طرح کی، جان بچ رہی ہے اس کی. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی معافی دے دی گئی. اب یہاں ایک لفظ بڑا مزے کا ہے، وہ ہے من اخیہ، بھائی. حالانکہ قاتل ہے، قاتل ہے، مقتول ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی. مسلمان ہے نا، زیادہ تر یہ تذکرہ مسلمان کا چل رہا ہے، مسلمان ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھائی. بڑا عجیب لفظ ہے، یہ کون سی جگہ ہے بھائی کا لفظ؟ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے تو مسلمانوں کا جو اخوت کا رشتہ، مواخات کا رشتہ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، ختم ہوتا بھی نہیں اور ختم کرنا بھی نہیں چاہیے. فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو اپنے بھائی کی طرف سے کوئی معافی دے دی گئی، فاتباع بالمعروف، تو مقتول کے ورثاء اچھے طریقے سے مطالبہ کریں، دیت کا مطالبہ کریں. واداء الیہ باحسان، اور جو قاتل ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کو وہ دیت ادا کریں. ذالک، یہ تخفیف، آسانی ہے، سہولت ہے، نرمی ہے، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے. فمن، پس جس نے، اعتدا،
زیادتی کی بعد ذالک اس کے بعد جس نے زیادتی کی، مثلا مقتول کے ورثاء ہیں وہ دیت بھی لے لیں اور بعد میں پھر قاتل کو بھی مار دیں، نہیں، یہ غلط. یا قاتلین جو ہیں، قاتل اور ان کی فیملی جو ہے، وہ پہلے ان کے ساتھ طے بھی کر لیں اور پھر مکر بھی جائے، یہ سب زیادتی ہیں. یا ایک زیادتی کی شکل اور بھی ہے کہ ٹھیک ہے قاتل جو ہے اس کو قتل کیا جائے، اب یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جذبات اور اشتعال میں آ کر نہ صرف اس کو قتل کیا جائے بلکہ اس کی لاش کی بھی حرمتی ہو، اس کو جلا دیا جائے، نہیں، یہ سب زیادتی کی شکلیں. فمن اعتدى بعد ذلك، جس نے اس کے بعد زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، فلہ، اس کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، مقتول کے خون کا بدلہ لینے میں، تمہارے لیے قصاص میں حیات، زندگی ہے. قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. یا اے اولی الالباب، عقل والو، اے عقل والو، اے سمجھ بوجھ والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. لعل، تاکہ، تم تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. کتنی عجیب بات ہے. بھائی ایک شخص قتل کیا جا رہا ہے تو موت ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی ہے. موت کو اللہ تعالی زندگی کہہ رہے ہیں. قصاصاً قاتل کو قتل کیا گیا ہے، اس کی تو موت واقع ہو گئی، تو اللہ فرما رہے ہیں یہ موت نہیں، یہ زندگی ہے. اصل میں بڑی سیدھی سی بات ہے سمجھ میں آنے والی کہ جب کسی ایک مجرم کو اس قسم کی سزا ملتی ہے نا تو پورے معاشرے کی جان محفوظ ہو جاتی. پورے معاشرے کی جان، ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی اگر میں نے ایسی حرکت کی تو میری جان نہیں چھوٹنے والی. حال ہی میں نے ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا ہے اور یہ سعودی عرب میں واقعہ پیش آیا. اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص نے کسی کو قتل کر دیا تھا. اب جو قاتل تھے، قاتل، ان کے خاندان نے، ان کے قبیلے نے بڑی کوشش کی کہ صلح ہو جائے. اور صلح کے لیے ایک انسان بلکہ ایک قبیلہ اور بلکہ عرب جس حد تک جا سکتے تھے وہ گئے. یہاں تک کہ وہ جو قاتل تھا اس کا قبیلہ مقتول کے علاقے میں گیا، جا کر انہوں نے وہ اپنے عقال باندھے ہوتے ہیں نا، وہ ان کے بڑے فخر کی بات ہے، انہوں نے وہ اتارے، سب نے اتار کے ان کے گھرانے کے قریب جا کے سب زمین پہ رکھے اور گھٹنوں کے بل جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ ہم معافی مانگنے آئے، ہمیں معاف کر دو، جو دیت لینی ہے لے لو، جتنا پیسہ مال جو بھی لینا لے لو، لیکن خدا کے لیے ہمارا بندہ اس کو معاف کر دو اور اس کو نہ قتل کرو. لیکن جو مقتول کے ورثاء تھے انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے ہم نے صرف اور صرف بدلہ لینا ہے، قصاص. انٹرنیشنل میڈیا پر یہ واقعہ بہت پھیلا، بہت، ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی، سیاسی، سفارتی، اخلاقی، ہر طرح سے کوشش کی، لیکن جو مقتول کے ورثاء تھے وہ کسی طور پر بھی معاف کرنے پہ تیار نہیں ہوئے. بالآخر مہلت مدت ختم ہوئی، قاتل کو لٹکا دیا گیا. اب اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اب یہ کم سے کم دونوں خاندان کسی کو قتل کرنے سے پہلے 50,000 دفعہ سوچیں گے، 50,000 دفعہ. سب کی جان محفوظ، سب کی جان محفوظ. یہاں صرف 5-10 قاتلوں کو جس طرح اسلام کہتا ہے اس طرح سزا دے دیں، اگلے 1 مہینے تک میں گارنٹی دیتا ہوں، حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر بھی 1 مہینے تک کم سے کم پاکستان میں قتل نہیں ہونے لگا. پاکستان کے مختلف شہروں میں بڑی بڑی جگہوں پر اسے جتنا ہو سکے ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو سزا دی جائے، قاتلوں کو اس طریقے سے کہ معاشرے کو عبرت ہو. پھر کوئی بھی قاتل
جتنا مرضی غصہ آئے، جتنا مرضی طاقتور ہو، پھر وہ 1000 دفعہ سوچے گا نہیں یار میری لاش ہو سامنے لٹکی ہوئی ہوگی. لیکن جہاں یہ ہو پیسہ دے کے چھوٹ جائیں گے، ہمیں کون ہاتھ لگا سکتا ہے. تو پھر انسان اتنا جری ہو جاتا ہے کہ وہ نہ انسانوں کو چھوڑتا ہے، نہ جانوروں کو چھوڑتا ہے، نہ مردوں کو چھوڑتا ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، خون کا بدلہ خون، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ یہ جو معاشرے میں قتل و غارت گری پھیل جاتی ہے، تاکہ تم اس سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہاری جانیں بچ جائیں. بس یہاں